بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، نیکیوں کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں پچھلے 2 دن سے ہم اور آپ ایک اہم مسئلے کی جزئیات اور تفصیلات سنتے آ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نیکی ہدیہ کر سکتے ہیں، اپنی نیکی دوسروں کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اپنی نیکی کسی اور کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے ایک عمل کا تذکرہ کیا کہ آدمی خود عمل کرے لیکن اس کا ثواب دوسرے کے حق میں دے، اللہ سے کہے، دعا کرے، نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر فلاں کو دے۔ ایسی نیکی کی نیت کرنے والے کا عمل کیا واقعی معنوں میں دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ ہاں، صدقہ ایک ایسی نیکی ہے جو دوسرے کو پہنچتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ انسان۔ زندہ انسان کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، انتقال کر گئے انسان کو بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ صدقے کا یہ مسئلہ ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کی 2 نیکیوں کا تذکرہ سنتے ہیں اور کچھ اور جزئیات اور تفصیلات اور باریکیاں بھی سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے، وہ عمل ہے کسی اور کی طرف سے حج کرنا۔ اور تفصیل کے مطابق حج بھی ایسا ہے کہ کسی بھی زندہ انسان کی طرف سے اگر وہ معذور ہے، یعنی وہ آدمی سفر کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کی طبیعت بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے ایسی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں، مومن ہیں، مسلمان، حالت ایمان میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہ احادیث میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھ دوں، پھر اس کے بعد کچھ اور جزئیات اس مسئلے کی، حج کے مسئلے سے متعلق رکھنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حجۃ الوداع میں، اور حجۃ الوداع میں آ کر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، کہ اللہ کا اپنے بندوں پر عائد کردہ جو فریضہ حج ہے وہ میرے باپ پر واجب اس وقت ہوا جب وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لا يثبت علی الراحلہ، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سواری پہ جم کر بیٹھ نہیں سکتے، یعنی وہ سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ افاحج عنہ، اے اللہ کے نبی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لے سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تم کر سکتی ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک زندہ باحیات لیکن مجبور انسان کی طرف سے حج کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔
اس میں یہ کہتے ہیں قبیلے جوہینہ کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپنا ایک دوسرا مسئلہ پیش کیا. اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی اور وہ حج نہ کر سکی اور انتقال کر گئی. اب اس پر نظر اس نے مانی تھی تو حج ضروری تھا. نظر پوری ہونے کے بعد افا احج عنہا، اللہ کے نبی کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم حجی عنہا، ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا، مثال دے کر کہا کہ ذرا بتاؤ اگر تمہاری ماں پر کسی کا قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا بھی قرض ادا کرو، گویا جو ذمہ داری تم نے نظر مان کے اپنے اوپر لا لی تھی اسے ادا کرو. فاللہ احق بالوفاء، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. اس حدیث سے ایک مسئلہ ضمناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن باتوں کی نظر مانی تھی، اگر وہ شخص انتقال کر جائے، نظر پوری ہو گئی، لیکن نظر کے پورے ہونے کے بعد جو اس نے اپنے اوپر، یعنی اس نے کسی معاملے پر نظر مانی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کام کروں گی، روزہ رکھوں گی، نماز پڑھوں گی، صدقہ کروں گی، جو بھی نیت کی تھی، اگر اس کا کام پورا ہو گیا تو اب اس پر ضروری ہے کہ نظر کے مطابق عمل کرے. لیکن وہ عمل کرے بغیر انتقال کر جائے تو اس کے وارثین پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس کی نظر کو پورا کریں. یہ مسئلہ سب سے پہلے ثابت ہوتا ہے اور اس سلسلے میں مزید بات آئندہ آئے گی آپ کے سامنے. اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انتقال کر گئے شخص کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو اجازت دی کہ وہ اپنی وفات شدہ ماں کا جو حج تھا، جو نظر مانا ہوا حج تھا، اس کو پورا کرے. اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تیسری روایت بھی ملتی ہے جو اس مسئلے کا ثبوت ہے کہ کوئی انتقال کر جائے اور اس نے نظر مانی بھی نہیں ہو اور اس پر حج فرض بھی نہ ہوا ہو، تو کیا ایسے آدمی کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ملتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی دی تھی، میں نے اپنی ماں کو جو ہے لونڈی دی تھی صدقے میں، لیکن اب وہ انتقال کر گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وراثت میں وہی مال میرے پاس آ گیا ہے، تو کیا یہ صدقہ دے کر صدقہ واپس لینے والی بات ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اجر تمہیں مل گیا، اور اب دوسری حیثیت سے وہ تمہارے پاس لوٹ کر آیا ہے، یعنی تمہارا دیا ہوا صدقہ بن کر ہی لوٹ کے نہیں آیا ہے، وراثت کا مال بن کر لوٹ کر آیا ہے، اس کی حیثیت بدل گئی ہے، لہٰذا تم لے سکتی ہو، کوئی حرج نہیں. اس خاتون نے دوسرا سوال پوچھا، کہا اے اللہ کے رسول، میری ماں پر 1 مہینے کے روزے باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صومی عنہا، تم اس کی طرف سے روزہ رکھو. اس خاتون نے تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی، انہا لم تحج قط، تو اللہ کے نبی میری ماں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجی عنہا، تم اس کی طرف سے حج کرو. اس حدیث میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے حج نہیں کیا ہے، حالانکہ اس کے اوپر فرض بھی نہیں، اس لیے کہ حدیث میں اس کا ذکر اس نے نہیں کیا کہ فرض ہو گیا تھا اور وہ نہیں کر سکی، جیسے پہلی حدیث میں ہم نے کہا کہ باپ پر حج فرض ہو گیا تھا، وہ کمزور تھا، اور دوسری حدیث میں ذکر آیا کہ ماں نے نظر مانا تھا تو نظر کی وجہ سے حج فرض تھا. یہاں وہ بات بھی نہیں، خاتون نے سوال کو عام رکھا ہے کہ اس نے حج کیا ہی نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس پر فرض بھی نہیں اور اس پر نظر کی وجہ سے بھی واجب نہیں، عام حج ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس خاتون نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں کی حج کی نیت تھی نہیں تھی، اس نے یہ کچھ نہیں کہا، اس نے صرف یہ پوچھا کہ میری ماں کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ انتقال کر گئے شخص کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ خود اس کی پہلے نیت نہ رہی ہو، مطلب ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی نیت تھی کہ نہیں تھی، اور دوسرے یہ
کہ وہ صاحب استطاعت تھی نہیں تھی، فرض تھا نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حج کسی اور کی طرف سے نیابتاً کیا جا سکتا ہے۔ ضمناً یہ مسئلہ ہم ذکر کر دیں، اگر کوئی آدمی کسی اور کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے تو صحیح قول کے مطابق خود آدمی کو اپنا فرض ادا کر چکا ہونا ضروری ہے، یعنی اپنا حج وہ پہلے کر چکا ہو تبھی وہ دوسرے کی نیابت میں دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہم کو ضمناً معلوم ہونا چاہیے۔ اس ساری گفتگو سے جو بنیادی مسئلہ ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مسئلہ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ دوسری نیکی جو آدمی کسی کو کی طرف سے کسی کو ہدیہ کر سکتا ہے، وہ ہے آدمی کسی اور کی طرف سے حج کرے، کسی اور کی طرف سے حج کرے۔ اور راجح قول کے مطابق عمرہ حج کا جز ہے، عمرہ حج کے تابع ہے، لہذا یہی حج کی دلیل عمرے کی بھی دلیل ہوگی، کسی اور کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن راجح قول کے مطابق عمرہ حج کے تابع ہے، لہذا حج کی یہ دلائل عمرے کے بھی دلائل قرار پائیں گے۔ تو گویا حج و عمرہ کسی اور کی طرف سے کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہوئی دوسری نیکی جو کسی اور کو ہدیہ کر سکتے ہیں آپ۔ تیسری نیکی جس کا تذکرہ مجھ کو اور آپ کو احادیث میں ملتا ہے، وہ ہے کسی اور کی طرف سے روزہ رکھنا، کسی اور کی طرف سے روزہ رکھنا۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی انتقال کر جائے اس حال میں کہ اس پر روزے ہوں، تو اس کا جو ولی یعنی جو اس کا وارث ہوگا، قریبی رشتہ دار ہوگا، وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ اگر نظر مانے ہوئے روزے ہیں، اگر اس کے اوپر نظر کے روزے واجب ہیں تو ان کی قضا واجب ہے، لہٰذا وہ ان کی قضا اس کا وارث کرے گا۔ وارث اگر روزہ رکھے تو اس آدمی کی طرف سے یہ نظر کا حق ساقط ہو جائے گا، یہ جس کا وارث بن کر روزہ رکھ رہا ہے۔ تو گویا یہ بعض اہل علم نے کہنے کی کوشش کی، لیکن واللہ اعلم اس سلسلے میں زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ یہ روزے چاہے نظر کے ہوں یا پھر قضا روزے ہوں۔ قضا کا مطلب ماہ رمضان کی قضا باقی رہ گئی، جیسے کوئی بیمار تھا اور امید تھی کہ یہ آدمی شفا یاب ہو جائے گا اور اس نے روزے نہیں رکھے لیکن انتقال کر گیا، تو جس کے بھی فرض روزے باقی ہوں، تو چاہے وہ نظر کے ہوں یا فرض روزے باقی ہوں، وہ روزے اگر اس کا وارث رکھ لیتا ہے تو وہ ادا ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کی دلیل صحیح مسلم کی وہی روایت ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حضرت بریدہ کی ذکر کی، کہ یہ خاتون اللہ کے نبی کے پاس آ کر یہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی، میری ماں پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں، کیا میں اس کی طرف سے رکھوں؟ سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے نظر کی بات نہیں کہی ہے، اس نے ماہ رمضان کے روزوں کی بات کہی ہے۔ یہی بات سیاق سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اس حدیث کو دلیل اور قرینہ مان کر یہ کہا جائے گا کہ چاہے وہ فرض روزے ہوں ان کی قضا باقی ہو یا نظر کے روزے ہیں جن کی ادا باقی ہو، دونوں کے دونوں ان کے وارثین روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کیا نفل روزہ کسی کی طرف سے رکھ سکتا ہے، یعنی نفل روزہ رکھ کر کسی کو ثواب ہدیہ کر سکتا ہے؟ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نفل روزے کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ دونوں کی دونوں حدیثوں میں سوال جو ہے علیہا صوم و علیہ صوم، کہ روزے اس پر فرض تھے، روزے کی ادائیگی اس پر باقی تھی، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے، تو لہٰذا فرض روزہ ہو یا پھر یہ کہ نظر کا روزہ ہو، اسی کی قضا کی جا سکتی ہے۔ یہ تیسری نیکی ہے، اور یہ تیسری نیکی ایک تو فرض کے ساتھ خاص ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ نیکی کسی انتقال شدہ شخص ہی کی طرف سے انجام دی جا سکتی ہے، کسی زندہ انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی کہ فلاں کی طرف سے میں روزہ رکھ لوں، فلاں کے روزے قضا باقی ہے، کیا میں قضا کر لے سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے۔ گویا اب تک کی گفتگو کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ 3 بڑی نیکیاں، سب سے پہلے صدقہ، کسی بھی زندہ یا مردہ انسان، انتقال کر گئے انسان کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ عام ہے۔
دوسری نیکی حج کی نیکی ہے، کسی بھی زندہ یا انتقال کر گئے شخص کی طرف سے کی جا سکتی ہے، البتہ زندہ شخص کے سلسلے میں حج میں یہ قید ہے کہ وہ استطاعت نہ رکھتا ہو سفر کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تبھی اس کی طرف سے کر سکتے ہیں، یہ قید ہے۔ تیسری نیکی ہے روزہ، اور روزے کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ صرف انتقال کر گئے شخص کی طرف سے ہوگا، اور وہ بھی صرف فرض روزے جو قضا باقی ہے وہ، یا نظر کے روزے جن کی ادائیگی باقی ہے وہ، صرف یہی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ میں یہ بات بھی آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ جو ذکر کیا کہ انتقال کرنے والے شخص کی نیت ہو نہ ہو، یہ جو شرط رکھی جاتی ہے، یہ شرط حج کے سلسلے میں بھی مطلوب نہیں ہے، یہ شرط روزے کے سلسلے میں بھی مطلوب نہیں ہے، یعنی اس آدمی کی نیت رہی ہو یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ اسلامی شریعت نے یہ حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ ہم فرض اگر ہیں تو قضا کریں، فرض کی بقا باقی ہے، نظر اگر باقی ہے تو اسے ادا کریں، اس میں اس عمل والے کی نیت کو نہ دیکھیں کہ اس کی نیت تھی کہ نہیں تھی۔ حج کے سلسلے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ یہ شرط رکھی ہے کہ وہ فرض حج ہو تبھی کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ شرط رکھی ہے کہ اس کی نیت ہو تبھی کیا جا سکتا ہے۔ راجح قول یہاں بھی یہی ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں ہم میں سے کوئی بھی کسی کی طرف سے بھی نیکی کر کے ان کو ثواب پہنچانے کی بات کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر شاید یہ بات مناسب ہوگی کہ ہم اس کا بھی تذکرہ کر دیں کہ سعودی عرب کے جو موجودہ مفتی ہیں شیخ عبدالعزیز بن آل الشیخ حفظہ اللہ، انہوں نے اپنے ایک درس میں ایک بہت ہی اہم بات بتائی، انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی، اور وہ بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی اجازت دی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ طالب علمی کے زمانے سے میں پڑھتے پڑھتے جن علماء کے بارے میں جانتا تھا، بہت سارے علماء جو دور دراز کے ملکوں میں رہتے تھے، ان کو زندگی میں کبھی حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ امت کی بڑی خدمت انہوں نے کی ہے، ان کی کتابیں آج لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں ان کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو شیخ عبدالعزیز مفتی ہے سعودی عرب جو ابھی ہیں، آپ جانتے ہیں ماضی قریب تک بعض اہل علم کے مطابق تقریباً 35 سال تک عرفے کے دن خطبہ وہی دیتے تھے، تو جس کے نتیجے میں ہر سال ان کو حج کرنا نصیب ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے سبق درس کے دوران ایک بات یہ بتائی کہ میں نے ایسے کئی علماء کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کو حج نصیب نہیں ہوا تھا، تو میں نے ان کی طرف سے حج کر لیا ہے، اور مجھے اس وقت یاد نہیں رہ گیا ہے، کسی ایک عالم کا نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ ان کی طرف سے میں حج کرنا چاہتا تھا، اب تک موقع نہیں ہوا ہے، آپ میں سے کوئی اگر حج کر لے سکتا ہے تو ان کی طرف سے حج کر لے، تاکہ انہوں نے جو امت کے اوپر کتابیں لکھ کر علم پھیلا کر احسان کیا ہے، اس کے اعتراف میں یہ بھی ہو کہ ہماری طرف سے حج کا فریضہ ادا کر کے حج کی نیکی انجام دے کر ہم ان کو جو ہے ایک طرح سے ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ حاضرین کرام، جو مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا، وہ نیکیاں میں نے گنائی ہیں جن نیکیوں کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر، احادیث کے اندر ہم اور آپ کو ملتا ہے کہ جو نیکی ہم دوسرے کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ 3 نیکیوں کا تذکرہ کیا، اگر آپ عمرے کو مستقل مانیں تو 4 نیکیوں کا تذکرہ ہم نے کیا جو دوسروں کے لیے ہدیہ کی جا سکتی ہیں، جن کا تذکرہ ہم اور آپ کو احادیث کے اندر ملتا ہے۔ اب کون سی نیکی صدقہ و خیرات عام ہے، کبھی بھی کسی کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حج کے سلسلے میں یہ قید ہے کہ اگر زندہ انسان کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر وہ ایسا انسان ہو جو سفر نہ کر سکتا ہو کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ اور روزوں کے سلسلے میں یہ بات کہی کہ زندے کی طرف سے نہیں، صرف انتقال کر گئے شخص کی طرف سے ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ صرف فرض روزے یا پھر نظر کے روزوں ہی کی قضا ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں ہم آج کے درس میں اپنی بات کو یہاں روکتے ہیں، اور اس سلسلے کا اگلا جو عنوان ہے وہ بڑا اہم ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور نیکی بھی ہم اور آپ صدقہ کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے پر ہم اور آپ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو باتیں ہم نے سنی سمجھی ہیں، ان باتوں کو سمجھ کر صحیح انداز سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔